الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد قابل احترام بھائی بزرگ، سیرت طیبہ کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اور مختلف جگہ پر قیام پذیر ہوتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے پاس جا کر کے ان کے سامنے اسلام کی باتوں کو رکھتے تھے۔ مدینہ سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے باتیں رکھی، انہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر حضور نے انہیں بلایا تھا منی میں جو گھاٹی ہے عقبہ کی، وہاں پر بلایا تھا، وہاں پر پھر ان سے بیعت ہوئی۔ اسی کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت جو عقبہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک معلم چاہیے جو مدینہ کے اندر جا کر کے گھر گھر دعوت دے اور لوگوں کو دین کی، اسلام کی باتیں بتائے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ گئے، وہاں پر انہوں نے محنت کی، اور کس انداز سے انہوں نے محنت کی پیچھے گزر چکا ہے۔ جب آئندہ سال حج کا موقع آیا تو 83 لوگوں کو لے کر کے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ ہم لوگوں کی ملاقات جو ہوگی اسی گھاٹی پر ہوگی۔ مکہ سے جو راستہ منی کو آتا ہے وہ پہاڑیوں سے ہو کر کے گزرتا ہے، گھاٹیاں ہیں وہاں۔ کہا کہ اسی گھاٹی کے اندر ہماری ملاقات ہو۔ چنانچہ رات گزر گئی، آدھی سے زیادہ، چپکے چپکے یہ مدینہ کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے، ابو طالب کی طرح بہت چاہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ یہ بھی ساتھ میں آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، بیعت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو عہد و پیمان کروایا، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ناحق کسی کو نہیں ماریں گے۔ یہ سب بیعت کی دفعات تھی۔ یہ جو بیعت وہ جو کرتے ہیں اللہ والوں سے، یہ بھی یہیں سے نکلی ہوئی۔ وہ سب تو مسلمان تھے نا پہلے سے، وہ سب تو مسلمان تھے پہلے سے، مزید
اسلام پر جمنے کے لیے، مزید ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے دہرایا جاتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی اللہ والے کے ساتھ۔ چنانچہ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی، ان لوگوں نے کہا مدینہ والوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ پر جو بیت رہی ہے اور مسلمانوں کو جو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ساتھ میں آئے تھے، انہوں نے کھنگالنے کے لیے اور مزید انہیں مضبوط کرنے کے لیے ان سے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے، ان کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، یہ سمجھ لو سارے عرب سے تم دشمنی لے رہے ہو، سارے عرب سے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چڑھ کر آ جائیں تمہارے پاس اور تم سب چھوڑ کر کے ان کو بھاگ جاؤ۔ اگر ایسا کچھ ارادہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں لے جانے کی، اس لیے کہ مکہ کے اندر محمد اکیلے نہیں ہیں۔ ہم اگرچہ کہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم ان کے دین پر نہیں چڑھ رہے، گرچہ کہ ہم لوگ اپنے آبائی دین پر ہیں، لیکن ہم جو ہیں ان کی ہر طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ ہمارا پورا قبیلہ بنو ہاشم ان کے لیے جو ہے کہنا چاہیے سینہ سپر رہتا ہے۔ یہ بات کہی، مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو ہم اس کو کر کے دکھائیں گے، ہم ہر طریقے سے ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے دعوت دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اب اللہ کا جب حکم آئے گا تو انشاءاللہ میں آؤں گا۔ یہ ابھی وہیں پر معاہدہ ہی ہو رہا تھا کہ شیطان نے یہ خبر پھیلائی۔ شیطان آج مرتبہ یعنی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہی بولے، شیطان بھی رہتا ہے، ہاں شیطان بھی رہتا ہے۔ وہیں پر وہ کھڑا ہوا، وہ گھاٹی پر، اور کھڑا ہو کر کے اس نے آواز لگائی، او مکہ آواز، یعنی لکھا ہے کہ ایسی بلند آواز کے اندر اس نے آواز لگائی کہ اس سے زیادہ بلند آواز سنی نہیں گئی کہ دیکھو یہاں پر محمد اور یثرب کے کچھ بددین لوگ جمع اس گھاٹی کے اندر بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ آواز لگائی، یعنی اس وقت کا لوگوں میں بات کا پہنچانا یہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے ہوتا تھا۔ اس نے آواز لگائی وہاں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینہ کے لوگوں نے اس بات کو سنا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے جو یہ چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا مدینہ والوں سے کہ جلدی سے نکلو اور جلدی جلدی اپنے اپنے خیمے کے اندر چلے جائیں۔ اور پھر آپ یہ بول کر کے باہر تشریف لائے اور یہ کہا کہ رک، میں تیرا انتظام کرنے والا ہوں، اور یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے۔ یہ بات جب پہنچی ہے ان لوگوں تک، اب چونکہ مدینہ سے جو قافلہ آیا تھا حج کا، بڑا قافلہ تھا، یہ یعنی 83 تو اس میں مسلمان تھے، باقی مشرکین بھی تھے، بہت سارے جتنے آئے تھے سب کے سب ایمان نہیں قبول کیے، 83 لوگ تھے، اور جتنے تھے یہ سب کے سب خفیہ تھے۔ یہ مسلمان ہے تو ساتھ میں دوست تو ہے، اس کو معلوم نہیں، بیوی ہے تو اس کو معلوم نہیں، بیوی ہے تو شوہر کو معلوم نہیں، شوہر ہے تو بھائی ہے تو بھائی کو معلوم نہیں، باپ ہے تو بیٹے کو معلوم، بیٹا ہے تو باپ کو معلوم، ایسے اس طریقے سے خفیہ سب معاملات تھے۔
یہ چپکے سے سارے کے سارے مسلمان کے اپنے اپنے خیموں کے اندر دپک گئے. ابھی پھر یہ مدینہ مکہ والے تلوار لے کر کے آئے. اور یثرب کے لوگ، مدینہ کے لوگ جہاں پر خیمہ زن تھے، انہوں نے دعویٰ بول دیا مشرکین نے. اب جیسی دعویٰ بولا انہوں نے کہا کہ تم محمد کے ساتھ گھاٹی کے اندر جمع تھے اور تم نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم محمد کو لے کر کے جائیں گے اور تم سے قتل و غارت گری کریں گے، تم سے جنگ کریں، یعنی مکہ والوں سے جنگ کریں گے. تم نے ایسا معاہدہ کیا؟ ایسا تو ہم نے معاہدہ ہی نہیں کیا. اور جتنے مشرکین تھے وہ سب قسم کھا رہے، وہ تھے ہی نہیں، خوب قسم کھا رہے انہوں نے. اور مسلمان جو تھے نہ انہوں نے ہاں بولا نہ نہ بولا، اور آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ چپ کے رہو. سب ایک دوسرے کو اشارہ کر دیا. تو اس طریقے سے معاملہ جو تھا وہ نکل گیا. سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب یہ 83 لوگوں کا جو وقت تھا، یہ بیعت کر کے جب وہاں سے نکل رہا تھا تو سارے مکہ کے لوگ بھی سوئے ہوئے تھے. حج کے لیے آتے تھے تو اس کے اندر مینا کے اندر قیام کرنا ضروری ہے. ان کا پڑاؤ لگا تھا، خیمہ لگا تھا، سوئے تھے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو اجازت دیں، یہ سب کے یہ سوئے نا، یہ سب کے سب کو ختم کر دیتے، بولے سب کو ختم کر دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ہمیں اس کا نہیں حکم دیا گیا، بس ابھی ہمیں اس کا حکم ہے کبھی جاؤ اور جا کر کے چپکے سے سو. چنانچہ بہرحال اس طریقے سے صبح ہوئی اور اس کے بعد معاملات ہوئے. لیکن مکہ والے تحقیق میں تھے ہی، تو کہیں نہ کہیں سے نہ بات لیک ہو گئی کہ واقعی میں یہ لوگ جمع ہوئے. لیکن ادھر مدینہ کے لوگ بھی جو تھے نا وہ بھی پوری تیاری میں دیکھے جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے ہم کو مکہ چھوڑنا ہے. چنانچہ جتنے مسلمان تھے وہ سب کے سب نکل گئے، لیکن 2 لوگ پکڑے گئے. ان 2 میں سے بھی ایک بھی نہ چھوڑا کر کے وہ بھی بھاگ گئے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ان سے متعلق مدینہ کے سردار تھے، یہ پکڑ میں آ گئے. تو پکڑ میں جب آئے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ان کی سواری پر بٹھایا اور الٹا منہ کر کے بٹھایا. سواری کے منہ کی طرف نہیں بلکہ اس کے منہ کی طرف پیٹ کر کے اس کو الٹا بٹھایا اور کجاوے کے اندر ان کو رسی سے باندھ دیا اور اسی حالت کے اندر مارتے مارتے ان کو مکہ کے اندر لے کر گئے. جب وہاں پر آئے چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کا کہنا چاہیے کہ پورا کا پورا ڈیپینڈ کھانے پینے کا ملک شام کی تجارت پر تھا، اور ملک شام جب ان کو جانا ہوتا تو مدینہ سے ہو کر کے ہی جاتے تھے. تو حضرت سعد ابن عبادہ کے کچھ پارٹنر تھے مکہ کے اندر. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پارٹنر کی دھلائی ہو رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، تو بیچ میں آ کہا کہ چھوڑو ان کو. یہ نہیں، اس طریقے سے بیچ میں پڑھ کر کے ان کو بھی چھڑایا گیا اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے. چلے اب جب یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر گویا کہ من حیث البلد یعنی شہری اعتبار سے، وہاں کے علاقائی اعتبار سے ایک حمایت مل گئی، ایک پناہ گاہ مل گئی مسلمانوں کو، جیسے حبشہ میں ملی. تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی صحابہ کو کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے مدینہ. چنانچہ بہت سارے صحابہ نے الگ الگ طریقے سے ہجرت کی. چند صحابہ سے متعلق سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی. ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت تھی، ان کے بیٹے کا نام تھا اصل سلمہ، تو باپ کو کہتے ہیں ابو سلمہ، ماں تھی تو ام سلمہ. تو یہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اب ان لوگوں نے ارادہ کیا ہجرت کرنے کا. اب ہجرت کے ارادے سے چلے، میاں بیوی بچے کے ساتھ. حضرت ابو سلمہ اپنی سسرال کے پاس سے گزر رہے تھے. سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ یہ ابو سلمہ جو ہے ہماری بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہے مدینہ، پکڑ لیا. آگے ایسا نہیں کر سکتے.
کہ ہماری بیٹی کو لے کر کے جاؤ، چھوڑو ان کو۔ کہا بھائی ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارا سیٹل ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ نہیں، تم کو جانا ہے تم جاؤ، ہماری بیٹی ہم اپنی بیٹی کو روانہ نہیں کریں گے۔ اب پورے قبیلہ ایک طرف ہے، اکیلا بندہ ایک طرف، کیا کرے گا؟ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چلے گئے مدینہ۔ اب یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو روک لیا۔ اب بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ماں کے ساتھ رہے گا، ان کا بچہ بھی ان کے پاس رہے گا۔ اب جب ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ام سلمہ کے قبیلے والوں نے اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ جانے نہیں دیا، ان لوگوں نے کہا اب تمہارے پاس جو ان کا بیٹا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ بولے تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ آ گئے، پکا کے دو، ہمارے بیٹے کو دو، ہمارے بچے کو دو، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تم نے کیوں نہیں جانے دیا ان کو ان کے ساتھ؟ کھینچا تانی کی، بچے کو کھینچا جا رہا ہے، ادھر جو ہے ددیال والے، ادھر ننیحال والے اس بچے کے، اسی میں اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، ہاتھ اکھڑ گیا اس بچے کا۔ بہرحال ددیال والے غالب آ گئے، تو اس طریقے سے ددیال وہ بچہ چلا گیا۔ اب تین لوگ تین طرف، ابو سلمہ مدینہ میں، ام سلمہ اپنے میکے میں، اور بیٹا جو تھا اپنی ددیال میں، تینوں تین طرف۔ جو حال ہوا ہوگا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، میں اس کو بتا نہیں سکتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں صبح سے لے کر شام تک کے روتی رہتی تھی، روتے رہتی تھی، کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ کئی مہینے، ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک چچا زاد بھائی نے دیکھا، یار یہ سلمہ روز روتی ہے، ام سلمہ روز روتی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے بہن، کیوں روتی ہے؟ کہا کیا کروں، شوہر مدینہ میں چلا گیا ہے، بیٹا جو ہے ددیال چلا گیا ہے، اور مجھے یہاں پر تینوں کو تین طرف کر دیا ہے، مجھے میرے اوپر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اس نے آیا بھی، آ کر کے قبیلے والوں کو سمجھایا، ارے بولے کائے کو اس کو پکڑ کر کے چھوڑو، جانے دو اس کو جہاں جانے۔ اب جب یہ ددیال والوں نے بھی دیکھا کہ ہماری بہو کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، تو کہا کہ بیٹا بھی لے لے جاؤ۔ اس طریقے سے مکہ سے اکیلی چلی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، چلی ہے چلی مکہ سے باہر نکلی، مقام تنیم تک کے پہنچی ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مدینہ جا رہی۔ 500 کلومیٹر کا سفر ہے، 500 کلومیٹر کا، مکہ سے مدینہ۔ آج اتنی ترقی یافتہ زمانہ ہے نا، اس کے اندر بھی کم سے کم 5 سے 6 گھنٹہ لگتا ہے، اور 120 اور 130 کی رفتار میں گاڑیاں چلتی ہیں، اور سڑکیں ایسی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ 130 اور 40 کی رفتار میں گاڑیاں چلتی ہیں کہ 500 کلومیٹر کا سفر اکیلے طے کرنے کے ارادے سے وہ عثمان بن ابی طلحہ سے ملاقات، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ لیا اور پھر ان کو لے کر کے گئے، اور پھر قبا کے اندر پہنچے تو قبا کی بستی دور سے دکھائی دی، کہا کہ دیکھو یہ قبا ہے، تمہارا شوہر یہیں پر ہوں گے، اور بھیجا دیا، اور وہاں سے آگے بڑھا، پھر واپس وہ مکہ آ گئے۔ اس طریقے سے ہجرت کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ بھی نکلے ارادے سے ہجرت کی۔ اب جیسے نکلے، مکہ والوں کو معلوم پڑا کہ نکل گئے، پکڑ لیا، بولے جانے نہیں دیں گے۔ ایسے کیا بولے؟ یہی کھایا پیا، یہی بڑا، روم کے رہنے والے تھے حضرت صہیب۔ وہاں کبھی صہیب رومی اسی لیے کہتے ہیں، حضرت صہیب مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، روم کے رہنے والے تھے۔ مکہ آئے تھے، وہیں بس گئے، اور اس طریقے سے جانے تھے، بولے یہاں پہ آیا، یہیں پہ کھایا پیا، کمایا، بڑا ہوا ہے نا، اور پراپرٹی بنائی، جانے نہیں دیں گے تم کو، بولے ختم کر دیں گے تم کو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، بولے دیکھو ایک شرط میں تم کو چھوڑ دوں۔ بولے کیا؟ بولے مکہ کے اندر میرا گھر ہے، وہ بھی لے لو، اس کے اندر جو جائیداد، پراپرٹی، روپیے، پیسے سب لے لو تم لوگ، میرے کو چھوڑو۔ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سودا کیا اپنی جان کا۔ اللہ رب العزت نے آیت اتاری،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو حضور نے فرمایا صہیب تم نے خوب تجارت کی، تم نے بہترین تجارت کی۔ اس طریقے سے مسلمان وہاں پہ جانے لگے، چھپ چھپا کر کے لوگ پہنچنے لگے۔ حبشہ میں بھی جو مسلمان گئے تھے وہ بھی چھپ چھپا کر کے جس کا جیسا انتظام ہوتے گئے وہ لوگ بھی مدینہ پہنچتے گئے۔ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر سرکردہ لوگوں میں صرف وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت علی یہ رہ گئے تھے، باقی کچھ کمزور لوگ تھے۔ ان دونوں نے بھی ارادہ کیا تھا ہجرت کا، حضور نے فرمایا رک جاؤ، ساتھ میں چلیں گے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو قریش کی تو گھبراہٹ چالو ہو گئی، مکہ والوں مدینہ کے اندر سب تیار ہیں، پوری ٹیم تیار ہے، صرف وہ کپتان کی ضرورت ہے، پوری جماعت کھڑی ہے، امام کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی محمد بھی اگر وہاں پر پہنچ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے بولے اپنے لوگ کو یہ محمد وہاں پر کسی بھی طرح سے نہ پہنچے، اس کی اپنے کو پوری پلاننگ کر دیں۔ چنانچہ دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے۔ دار الندوہ یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، پارلیمنٹ ہاؤس مکہ والا، وہاں پر سب جمع ہوئے، مختلف قبائل سے لوگ، فلاں قبیلے سے فلاں، فلاں قبیلے سے فلاں، فلاں قبیلے سے فلاں، یعنی جو نمائندے ہوتے ہیں جیسے مالیگاؤں سے فلاں، ناسک سے فلاں، اور یہاں سے فلاں، وہاں سے فلاں، تو ایسے اس طریقے سے نمائندگان وہاں پر جمع ہوئے دار الندوہ میں، اور بڑی رازداری کے ساتھ، بھائی جو مشورہ ہو کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے، ایک دم بند کمرے کے اندر ہونا چاہیے، دروازے پر سیکورٹی لگا دی گئی کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص اندر داخل نہ ہو۔ پھر اسی دار الندوہ کے اندر حضرت شیطان بھی تشریف لائے، شیطان بھی آیا، ہاں کائے کی شکل میں آیا، شیخ نجدی کی شکل، یعنی نجد جو کہہ رہے علاقے کا نام ایک نجد، تو اس علاقے کے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا جو حلیہ ہوتا ہے ویسے اس نے اپنے آپ کو بنایا، اور اس حالت کے اندر وہ آیا، وہ بھی گھسنے لگا اندر۔ تو جو سیکورٹی گارڈ جو تھا، جو محافظ تھا اندر داخلے کے دروازے میں، اس نے روک لیا، کون ہے؟ نو انٹری، اجازت نہیں ہے اندر جانے کی، تم پارلیمنٹ کے اور دار الندوہ کے ممبر نہیں ہو تو تم کیسے اندر جا رہے ہو؟ تو کچھ شیطان کے اعلی کار بھی تھے اندر، ابو جہل وغیرہ سب تو دوست تھے نا پکے، ان لوگوں نے، کچھ شیطان نے بھی کہا گیا دیکھو دیکھو سنو، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، میں تمہارا ہمنوا ہوں، تم لوگ کو ہو سکتا ہے میں کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ اب جب اس نے بات ایسی کی جو واقعی دل لگتی بات تھی، اور سمجھا کر کے اس نے بات کی، اب مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، اب ایک آدمی پہلے تو بول رہے کہ میرے سے رائے لو، ہو سکتا ہے میں وہ اچھی رائے دے دوں، تو اب کیا چاہیے، اندھے کو دو آنکھ۔ چنانچہ اس طریقے سے شیطان نے بھی اندر جو ہے داخلہ لے لیا، اور پھر دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے مشورہ شروع ہوا۔ اس میں الگ الگ رائے آئی، کسی نے کہا ایسا کرو، کسی نے کہا کہ ایسا کرو، بولے ان کو جو ہے نا مکہ سے باہر نکال کے چھوڑ دو،
ان کو بولا ہے دم داڑھی دے دو، ادھر دکھے تو سمجھ لینا کیا کریں گے تم، دوبارہ ادھر واپس آنا ہونا نہیں، بھاگ جاؤ، چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان نے بات کاٹی، اس کی رائے کاٹی، یہ مت کرو۔ بولے کیوں؟ بولے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، یہ اتنی میٹھی زبان ہے ان کی، یہاں سے نکالیں گے یہ کسی دوسرے قبیلے کے اندر جائیں گے، وہاں پر جا کر کے اپنی بات رکھیں گے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیں گے، طاقت بنا لیں گے، اور چڑھ کر کے ہمارے اوپر آ جائیں گے، ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تجویز نہیں، بولے اس تجویز کو نامنظور کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ بولے ایسا کرو، بیڑیوں کے اندر ان کو جکڑ دو، قید کر دو، اور ایک مکان کے اندر بند کر دو، نہ کھانے کو دیا جائے نہ پینے کو دیا جائے، کسی کو وہاں پہ بھیجا نہ جائے، کسی کا داخلہ وہاں پہ ممنوع، کسی کا بھی داخلہ وہاں پر ممنوع قرار دے دیا جائے۔ بولے اسی حالت میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے وہ جان دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ کیا آسان سمجھتے ہو گے، اس کے ماننے والے کم ہیں کیا؟ ارے آئیں گے گھس کے حملہ کر کے لے کر کے نکال کر کے لے کر کے چلے جائیں گے، تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ بولے یہ تجویز بھی نامنظور کی ہے۔ ایسے اس طریقے سے جو جو لوگوں نے پیش کیا تجاویز کو، سبوں کو شیطان نے ریجیکٹ کروا دیا۔ تو بولے پھر کرنے کا کیا، یہ بتا۔ اب سب اس کے آنکھ میں گھس گئے کہ کرنا کیا، پھر اس کی رائے کاٹ رہے، اس کی رائے کاٹ رہے، اس کی رائے کاٹ رہے، یہ رائے معقول نہیں، وہ رائے معقول نہیں، تو کرنا کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک رائے ہے ذہن میں۔ بولے کیا؟ ذہن میں یہ رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر کو منتخب کیا جائے، ہر قبیلے سے۔ مطلب کیا کرنا ہے پھر؟ ہاں کہ یہ سارے کے سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، ایک ایک فرد ہو، اور یہ سب کے سب جو ہے بیک وقت محمد پر نعوذ باللہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں۔ بھلے اس کا دو فائدہ ہو۔ اس نے کہا اس کا دو فائدہ ہو۔ کیسے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ محمد کے قبیلے والے جو قبیلہ بنو ہاشم ہیں، یہ بہت ان کی حمایت کرتے ہیں، بہت ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اب جب سب ایک پورے مکہ کے جتنے قبیلے ہیں سبوں سے ایک ایک فرد رہے گا، اور سب مل کر کے جب حملہ کریں گے تو یہ لوگ کس سے نمٹیں گے؟ یہ قبیلے والوں سے ایک ہو تو آدمی نا، یہ پورے قبیلے والے نہیں نمٹ پائیں گے، کیونکہ اس وقت تو مکہ کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص لیا جاتا تھا کہ بھائی اس نے اس کو مارا، اب یہ مر گیا نا، تو اب اس کے قبیلے کے لوگ بولتے تھے کہ نہیں اب اس کے بدلے میں ہم اس کو قتل کریں گے، اس کی جان چاہیے ہم کو، جان کے بدلے جان چاہیے ہم کو قصاص میں، یہ قاعدہ تھا وہاں۔ جب سب مل کر کے اکٹھا حملہ کریں گے تو کیس کمزور بنے گا، کیس جو ہوگا کمزور بنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بیچ کا راستہ نکل جائے گا۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ بولے پھر جب قصاص نہیں لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ بدلے میں دے دیا جائے۔ ایک آدمی کی جان گئی اگر تو اس کے بدلے میں یا تو جان دو، اور اگر سامنے والے جو مقتول کے خاندان کے لوگ اگر وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے مارنا نہیں ہے تو اس کے بدلے میں بھی 100 اونٹ دے دیا جائے۔ تو بولے پھر 100 اونٹ بولیں گے، پھر 100 اونٹ مجبوراً ان کو لینا پڑے گا، اور 100 اونٹ کوئی مشکل نہیں، اب یہ پورے قبیلے کے لوگ 500 اونٹ بانٹ لیں گے، ختم ہو جائے گا وہاں پر، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹیں گی، محبت بھی مر جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ ہاں یار یہ بات تو بہت بھاری سمجھ میں آ گئی، اس کو فائنل کیا جائے۔ تو اس طریقے سے مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی، اور اس کو کس نے منظور کروایا؟ شیطان نے، اور اس طریقے سے معاملات طے ہوئے۔ اب آگے جو ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، پھر ہم اپنے مکان سے تشریف لے گئے، نکلے۔ ہجرت کا جو سفر کیسے ہوا انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق اور متبع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔